میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی شروع کی چند آیتیں پڑھی. یہ آیتیں ہر قسم کے شرک، بت پرستی، قبر پرستی کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے سمجھائیں. آپ توحید کی بات رکھنا چاہیں تو بڑی پیاری آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ کی جانب سے جو بڑا ہی طاقتور ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کی جانب سے اتاری گئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. ہم نے قرآن مجید کو آپ پر اتارا تاکہ آپ اللہ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے، اس کی مرضی کے لیے، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں. الا للہ الدین الخالص. سنو سنو سنو، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہے. اللہ اکبر. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے. کیا بنا لیے؟ بولیے. اولیاء اللہ بنا لیے. اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پوجا پاٹ کی. پتھر نہیں کہا اللہ نے، ہاں درخت نہیں کہا اللہ نے، مزار مٹی نہیں کہی اللہ نے. کیا کہا اللہ نے؟ اولیاء بنا لیے. اولیاء بنا لیے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، اللہ کا ساجدار بنا لیا. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے یہ ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ واسطہ مانتے ہیں. یہ پرانا فنڈا ہے، نیا نہیں ہے، پرانا فنڈا ہے. یہ پرانی حجت ہے جو سب لوگ کہتے آ رہے ہیں. صاف اللہ نے کہا جو اولیاء کی عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم واسطہ مانتے ہیں، ان کو وزیر مانتے ہیں، ہماری بات اوپر پہنچا دیں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے دو ہتھ کنڈے تھے. جب وہ شرک کرتے تو کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو واسطہ مانتے ہیں. دوسرا یہ کہ کہتے تھے کہ ہم انہیں سفارشی مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں یا پھر سفارشی مانتے ہیں. دونوں باتوں کو اللہ نے ذکر کیا. الغرض شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں، اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں، اس کے کاموں میں، یعنی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے. اللہ رب العزت کو اس کی عبادتوں میں، ہر قسم کی عبادت میں، اس کے سارے کاموں میں اور اس کے ناموں میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا، یہ توحید کہلاتا ہے. یہ توحید کہلاتا ہے.